إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني يخاف عليكم عذاب يوم كبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه النسائی۔ حاضرین مسجد، ہمیں یہ علم ہے کہ آج ہم اس سال کے رمضان المبارک کے آخری دن اور اس کی 30ویں تاریخ میں ہیں، اور آج سورج کے ڈوبتے ہی رمضان کا، اس سال کے رمضان کا اختتام ہو جائے گا۔ اس مہینے کے روزوں کو اللہ عز و جل نے جو فرض کیا، اس فرضیت کے پیچھے مقصد تھا کہ لعلکم تتقون، پرہیزگاری اور تقوی کی صفت ہمارے سینوں میں پیدا ہو جائے، اور اس کے اثرات اور اس کی نشانیاں ہمارے اعمال میں اور ہماری زبان میں، ہماری گفتگو میں اور ہماری تمام چیزوں میں نظر آئے۔ یہ اس کے پیچھے مقصد تھا۔
عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان کے اختتام کے بعد، اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہم اللہ کی عبادت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کے حالات یہ ہیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی مشکل سے، کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار ہے۔ اس وقت ہمارے جو حالات ہیں، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تمام کو سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں امن ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ امن کب تک رہے گا اور وہاں کب فتنہ شروع ہو جائے۔ جہاں فتنے پہلے سے شروع ہیں، وہاں اس بات کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ فتنے کب ختم ہوں گے اور کتنا عرصہ لگے گا۔ یہ ہم سب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اسی دور سے گزر بھی رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک عمل کہ جسے ہم سب لوگ جانتے ہیں، مشہور ہے، کتاب و سنت میں اسے بار بار ذکر کیا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی عمل کی ایک بار پھر میں یاد دہانی کرا کے اپنے لیے اور سب کے لیے کوشش یہ کروں کہ یہ عمل ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ کوئی بھی چیز ہم جانتے ہیں، جاننا اس کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز عمل میں نہ آئے۔ ہمیں پتہ ہے، پتہ ہونا ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ چیز ہمارے عمل میں اتر نہ جائے۔ لہٰذا اس بات کو سننا اس مقصد کے لیے ہو کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور اس چیز کی ضرورت ہم میں سے ہر شخص کو ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ سال کے 12 مہینوں کے لیے ہے، ہماری ذاتی زندگی کے لیے ہے، ہماری معاشرتی زندگی کے لیے ہے، ہمارے کاروباری حالات کے لیے ہے، ہمارے معاملات کے لیے ہے، ہمارے اخلاق کے لیے ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے، اس رشتے کو درست اور ٹھیک رکھنے کے لیے بھی اس عمل کی سخت ضرورت ہے، اور وہ عمل ہے سچے دل سے توبہ اور استغفار کیا جائے، اور یہ رسمی نہ ہو، یہ ایک ضرورت کے تحت صرف نہ ہو، بلکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی دن نہ گزرے، اس کے بغیر ہماری کوئی رات نہ گزرے، اس کے بغیر ہم اپنی زندگی کو ادھوری سمجھیں، اس کو ایسے اپنی زندگی میں ڈال لیں۔ یقین کریں، کتاب و سنت کی یعنی اللہ کے کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی یہ ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اگر یہ امت فرائض اور واجبات کی پابند ہو جائے، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، انشاءاللہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا جو مضبوط رشتہ ہے وہ کبھی کمزور نہ ہوگا۔ دنیا کی کوئی چیز آپ کو شکست نہ دے سکے گی، ذلت اور رسوائی کبھی نہ ہوگی آپ کی، ہمیشہ عزت، ہمیشہ اللہ سے بہترین تعلقات، عبادت میں سکون، عبادت میں خشوع خضوع، حالات میں بہتری، اور ایسے ہی صحت و عافیت، رزق میں برکت اور کشادگی، یہ سب کچھ آپ کو اسی ایک عمل سے اور اسی ایک راستے سے حاصل ہو جائے گا، اور ہم میں سے ہر شخص کو ان میں سے تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے لوگو اپنے رب سے بخشش طلب کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اللہ سے توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ کہ جو شخص اپنے رب سے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے اور بار بار رجوع کرے، بار بار جھکے اپنے رب کی طرف، تو وہ ہمیشہ اپنے حق میں اپنے رب کو بہت رحم کرنے والا اور اس سے بہت محبت کرنے والا پائے گا۔ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے 2 باتوں کا حکم دیا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو۔ استغفار کیا ہے، اللہ سے معافی مانگنا کیا ہے، اور توبہ کرنا کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی۔
استغفار اور توبہ، استغفار اور توبہ دونوں اصل میں ملتی جلتی چیزیں ہیں، دونوں بہت حد تک ایک ہی جیسی چیز کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ اے میرے رب، میں ایک گنہگار بندہ ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو بخش دے اور معاف کر دے۔ استغفار میں یہ ہے اللہ رب العالمین سے بندہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اور گناہوں کی معافی کے ساتھ استغفار میں ایک اور چیز ہوتی ہے، ستر الذنب فی الدنیا وعدم المؤاخذۃ فی الآخرہ۔ دنیا کے اندر اے اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے کہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو گیا مجھ سے، لیکن اس کو ظاہر کر کے اب میرے لیے رسوائی کا ذریعہ نہ بنا، اس کو پردہ ڈال کے ختم کر دے، اور آخرت میں اس پر میرا حساب، میری پوچھ، اور مجھ سے اس پر جواب نہ طلب کیا جائے، معافی کر دیا جائے۔ دنیا میں بھی کسی کو خبر نہ ہو، تیری معافی ایسی مجھے ملے، اور آخرت میں بھی اس پر مجھے کوئی سزا، کوئی پکڑ اور کوئی عذاب نہ ہو۔ یہ استغفار کا معنی ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے الرجوع الی اللہ، بندہ استغفار کے بعد اب اللہ کی طرف جھک پڑا، استغفار کرنے کے بعد پھر پہلے جیسی اکڑ نہیں، استغفار کے بعد گناہوں پر اصرار نہیں، وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور توبہ بھی استغفار بھی کر رہے نہیں۔ استغفار کے بعد جب توبہ کرتا ہے بندہ، تو بندہ توبے میں اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف یا اپنے رب کی طرف وہ پوری چاہت کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہوا، جو گناہ ہوا، اس گناہ پر اسے ندامت اور شرمندگی آج بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے خیر کی اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے مستقبل میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے، یہ توبہ کا معنی ہے۔ تو استغفار اور توبہ دونوں کرنا ہے۔ دوسری آیت میں جو سورہ ہود کی ہے اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات، اے لوگو اپنے رب سے بخشش طلب کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس سے توبہ کرو، یعنی دونوں چیزیں ہوں، گناہوں سے معافی بھی مانگو اور آئندہ نہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے وعدہ بھی کرو، اور اپنے رب کی طرف اب جھکے رہو، پہلے جیسے بار بار لوٹ لوٹ کر گناہ کی طرف نہ جاؤ، ورنہ تم اپنے استغفار میں سچے نہیں مانے جاؤ گے۔ یمتعکم متاعا حسنا، اگر کسی نے سچے دل سے چاہت کے ساتھ اپنے رب کی طرف کوئی جھک پڑا توبہ اور استغفار کے ذریعے، توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے رب کی طرف جھک گیا، تو اس کے رب نے یہ وعدہ کیا ہے، ہم سب کے اللہ اور رب نے یہ وعدہ کیا ہے، یمتعکم متاعا حسنا، کہ ہمارا توبہ کرنا، ہمارا استغفار کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ صرف ہمیں بخش دے اور معافی نہیں کریں گے، بخشنا اور معاف کرنا، ہمارے گناہوں پر مواخذہ نہ کرنا، یہ تو ہوگا ہی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے تمہارے اندر یہ جو ڈر پیدا ہوا، جو خوف پیدا ہوا، اپنے رب کی طرف جھکاؤ کی جو طبیعت تمہارے اندر مائل ہوئی اور جھک پڑے، تو اللہ تم سے اتنا خوش ہو جائیں گے کہ تمہیں بہترین زندگی دیں گے۔ یمتعکم متاعا حسنا، بہترین زندگی اللہ دیں گے۔ یہ متاع حسن اور الی اجل مسمى، ایک مدت تک، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں، کچھ مہینوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ کا یہ عمل ہمیشہ ہے تو پھر اللہ عز و جل کا یہ انعام بھی ہماری موت تک رہے گا، الی اجل مسمى، ہماری ساری زندگی کے لیے متاع حسن اللہ دیں گے۔ یہ متاع حسن کیا ہے؟ متاع حسن کہتے ہیں خوشگوار پرسکون زندگی کہ جس میں شر، فساد، جھگڑا نہ ہو، وہ زندگی جو عافیت کے ساتھ ہو، جس میں بدامنی اور بے قراری اور بے چینی نہ ہو، عافیت اور سکون کی زندگی ملے گی۔ وہ زندگی کہ جس میں رزق میں برکت اور کشادگی ہوگی، یہ متاع حسن کا معنی ہے۔ تو توبہ اور استغفار کی برکت سے سب سے پہلے انسان کو یہ زندگی ملے گی، متاع حسن۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا،
اور اللہ رب العالمین ہر فضل والے کو وہ فضل دیں گے اور اسے دیا جائے گا، اور یہ اسے آخرت کی زندگی میں ملے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یعنی دنیا بھی بہتر اور آخرت میں بھی بہت بڑا انعام ملنے والا ہے اس کے نتیجے میں۔ اور آیت کا آخری ٹکڑا وارننگ ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت پارسا اور بہت نیک ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اسے توبہ اور استغفار کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور جھکنے کی حاجت نہیں ہے، تو یہ تکبر اور یہ سرکشی ہے، اور تکبر اور سرکشی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں میں نے بہت بڑا عذاب رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو توبہ اور استغفار کی ضرورت اور حاجت محسوس نہیں کرتے، کہ جن کی طبیعت کی یہ حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ان احکام پر کیسے عمل کیا آپ دیکھیں۔ نبی کہتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں ہر دن اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں 70 سے زیادہ بار۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں کبھی بیٹھے رہتے تھے تو مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ عام گفتگو نہیں کرتے تھے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، نبی تشریف فرما ہے، آپ لوگوں سے عام گفتگو ادھر ادھر کی نہیں، جس طرح کہ ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، یا تو غیبت سے بھرپور ہوتی ہیں، چغلی سے بھرپور ہوتی ہیں، یا کسی پر بلا وجہ کے ہم کمنٹ اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم یہی پڑھ رہے ہیں، مسلسل یہی کہے جا رہے ہیں، آپ کی زبان پر یہی جاری ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، میرے رب تو مجھے معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گن لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 بار ایک بارگی کہتے تھے، 100 بار ایک ساتھ کہتے جاتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہ عز و جل کو یہ بے حد پسند ہے کہ بندہ اللہ سے چلتے پھرتے توبہ اور استغفار کرے۔ یہی ہماری زندگی کی عادت، یہی ہماری زندگی کا خاصہ، یہی ہماری زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے۔ تھوڑا سا ہم غور کر کے دیکھیں، ہم نماز جو ادا کرتے ہیں، عبادات میں نماز کو پہلے درجے پہ، کیونکہ توحید کے بعد نماز ہی کا ذکر ہے، نماز پہلے نمبر پر ہے۔ نماز کی شروعات سے لے کر کے اور آخر تک، اس کے ختم ہونے کے بعد تک، کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے بار بار ایک ہی چیز کی دعا سکھلائی ہے، اور بار بار الفاظ بدلے ہوتے ہیں لیکن دعا ایک ہی چیز کی کرتے ہیں، ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی طرف جھکنے کے لیے اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کان الرجل اذا اسلم، کہ جب کوئی آدمی دین میں نیا نیا داخل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا سکھلاتے تھے؟ علمہ الصلاۃ، پہلی چیز نبی اس کو نماز سکھلاتے تھے کہ دیکھو اب آپ دین میں داخل ہو گئے ہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ثم امرہ ان یدعو بہؤلاء الکلمات اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے دین میں داخل ہونے والے بندے کو یہ کلمات، یہ الفاظ اور یہ دعا سکھلاتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ سب سے پہلی چیز، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، مجھے عافیت کی زندگی دے دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلاتے تھے۔ دعا کے جو الفاظ ہیں ان میں سے آپ غور کر لیں، دعا کی شروعات اللہم اغفر لی سے ہے، اے اللہ مجھے بخش دے اور معاف کر دے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، جب ہم اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں تو سارے راستے رحمت کے اور خیر کے اور برکت کے یہی پہلے مرحلے میں ہی کھل جاتے ہیں۔
اور ہم ہیں کہ دوسری چیزوں کے لیے دعائیں پر دعائیں اور لمبی لمبی دعائیں کیے جاتے ہیں، اور توبہ اور استغفار سے ہماری زندگیاں ہی خالی ہیں، توبہ اور استغفار زبان پر نہیں آتا ہے۔ تو رحمت کے دروازے جو بند ہوئے، خیر اور برکت کے دروازے جو بند کیے گئے، وہ توبہ اور استغفار نہ کرنے اور گناہوں پر گناہ کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ لہٰذا اس گناہ سے معافی کے لیے پہلے نمبر پر کام کیا جائے، اور اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے، تاکہ وہ دروازہ جسے مضبوطی سے بند کر دیا گیا ہے پھر دوبارہ اللہ اپنی رحمت سے کھول دیں۔ اس کے بعد آپ اللہ سے جو مانگنا ہے مانگی۔ نماز کی شروعات ہی اللہ اکبر کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پہلی دعا اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ کچھ دوسری حدیث میں الفاظ تھوڑے بدل کر کے ہیں، وہ بھی الفاظ صحیح ہیں۔ یہ پہلی دعا کے طور پر دعائے استفتاح، جس کو ہم لوگ دعائے ثنا کہہ لیتے ہیں، اور دوسرے بھی اس کے الفاظ ہیں، لیکن یہ بھی ان میں سے ایک ہے جو بہت جامع۔ اس پوری دعا میں اللہ سے صرف اور صرف معافی مانگی گئی ہے۔ اس پوری دعا میں اللہ سے صرف اس بات کے لیے بار بار درخواست کی گئی ہے کہ میرے مولا میں گنہگار ہوں، میں کھڑا ہوں تیرے آگے تیری عبادت کے لیے نماز کی شکل میں، میرے گناہوں کو ایسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے میرے گناہوں سے ایسا کر دے کہ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو مجھے پانی سے، مجھے برف سے، مجھے شبنم سے، مجھے اولوں سے، ہر چیز سے مجھے پاک کر دے کہ میرے جسم کے اندر کہیں گناہ رہ نہ جائے۔ رکوع اور سجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ رکوع اور سجود میں بھی اللہ سے معافی اور اللہ سے توبہ اور استغفار کیا جا رہا ہے۔ جب تشہد میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا کہ جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھلائے ہوئے کہا تھا نماز میں اس دعا کو پڑھا کرو۔ اس دعا میں کتنی چاہت کے ساتھ، کتنی گہرائی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ ایک اور دعا بھی ہے جو تشہد میں پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے میرے رب، جو میں نے پہلے کیا، جو میں نے بعد میں کیا، جو میں نے کھلے طور پر گناہ کیا، جو میں نے چھپے طور پر گناہ کیا، یا اللہ جو میرے گناہ اعلانیہ ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں، جتنے بھی گناہ میرے ہیں سب کو بخش دے اور سب کو معاف کر دے۔ سوائے تیرے کوئی سچا اور برحق معبود نہیں ہے۔ نماز ختم کرتے ہیں، ہم سلام پھیرتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی سمجھنے کے لیے کہ ہماری سب سے بڑی عبادت کی جسے ہم سب سے زیادہ انجام دیتے ہیں، اور یہ عبادت توحید کے بعد سب سے پہلی عبادت ہے نماز، اس میں بھی بار بار اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ سے توبہ اور استغفاری سکھلایا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دعاؤں کو بچپن سے یاد کیے ہوئے اور رٹے ہوئے ہیں، زبان پہ چل رہی ہے، وہ جاری ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ الفاظ کے معنی 10-20% بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، کم از کم ان کے ترجمہ تو 1-2 بار پڑھ لیا جائے۔ اس پر تو باقاعدہ یہاں آپ کی اس مسجد محمدی میں باقاعدہ اس کے لیے کورس ہی ہوا ہے جو نماز کی دعاؤں کے ایک ایک لفظ کے معنی سمجھائے اور بتلائے گئے، اسی لیے کہ ہم سمجھیں تو کہ ہم اللہ کے آگے قیام میں کیا کہتے ہیں، رکوع میں کیا کہتے ہیں، سجود میں کیا کہتے ہیں، تشہد میں کیا پڑھتے ہیں، کم از کم اپنی نمازوں کے معنی تو ہم سمجھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے، یہ ہماری زندگی کا بڑا ضروری اور لازمی حصہ ہے۔ ایک اہم چیز جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ تمام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ 3 وعدے کیے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 وعدے ان لوگوں کے لیے، یہ تینوں وعدے، یہ وعدہ کسی عام انسان کی زبانی نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وعدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جو بھی وعدہ کریں، آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلے، وہ زبان نبی کی ہے، وہ الفاظ نبی کے ہیں، وہ باتیں اللہ کی ہیں۔
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ انڈائریکٹ اللہ کی بات ہے جو نبی نے اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچائے۔ نبی نے کہا جو شخص اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لے، یعنی کبھی کبھار کرے نہیں، لازم کر لے۔ لازم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں یہ پایا جائے، اٹھتے بیٹھتے اپنے گھر میں، اپنے بستر پر، جہاں کہیں بھی ہے، وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، جتنی بار اللہ اسے توفیق دے، جتنی بار اسے میسر ہو سکے، لیکن اس کی زندگی کے اندر رہے یہ چیز، اس کی زندگی کا ایک معمول بن جائے، ایک روٹین اس کا ہو جائے، تو نبی کہتے ہیں جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ عز وجل ہر مشکل، ہر تکلیف سے باہر نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیں گے۔ ہر تکلیف، ہر رکاوٹ اور پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے اور اس کو دور ہونے کے لیے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ ومن کل ضیق مخرجا، اور ایسے ہی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ دروازے بند ہو گئے ہیں، وہ دروازے بھی اس کے ذریعے کھول دیے جائیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کی روزی میں ایسے اضافہ کریں گے اور اللہ اس کو روزی ایسے دیں گے کہ جہاں اسے لگے گا کہ اب کچھ نہیں ملے گا، اللہ وہاں سے اس کو اتنا دے دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی اس کو روزی مل سکتی ہے، اس جگہ سے اللہ اس کو روزی دیں گے۔ لہٰذا ہم سب کی ذاتی زندگی کے لیے، پرسنل زندگی کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے، کاروباری زندگی کے لیے، ہماری دنیا کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے توبہ اور استغفار بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، رمضان کے بعد ایک بات ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جذبہ رہ نہیں جاتا ہے عبادت کا، نمازوں کی ہی پابندی نہیں رہ جاتی ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد ساری مسجدیں کس قدر ویران ہوتی ہیں۔ یہ جو کیفیت دل میں آتی ہے، یہ ہم سب کو جو چیز سچائی ہے اسے ماننی چاہیے۔ جب ہم سچائی کو مانیں گے تب اس کا حل کیا ہے، پھر ہم اس پر آئیں گے۔ دل میں جو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جذبے کی کمی ہو جاتی ہے، روحانیت کی کمی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف میلان اور جھکاؤ اتنا نہیں رہتا کہ جتنا اس خاص مہینے میں ہوتا ہے، تو پھر وہ دل کے اندر ایک پردہ پڑتا ہے۔ وہ پردہ ہر ایک کے دل پر پڑتا ہے، کسی کے دل پر زیادہ پڑ گیا تو وہ زیادہ دور ہو جائے گا، کسی کے دل پر کم پڑا تو وہ کم دور ہوگا، یا جس کو پتا ہے اس کا علاج کرنا تو پردہ پڑتے ہی وہ اس کا علاج کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہ لیغان علی قلبی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے اس کا علاج بتایا، اس کا حل بتایا۔ کہتے ہیں کہ یقیناً میرے دل پر بھی کبھی کبھار کوئی چیز ایسے اوپر آ جاتی ہے، لیغان علی قلبی، کوئی چیز اوپر کی طرف ایسے آنے لگتی ہے۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، اور میں تو بس جیسے ہی یہ محسوس کرتا ہوں میں استغفار پر آ جاتا ہوں اور میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمپل اور بہت سہل اور آسان طریقے سے اس کا حل بتایا کہ دل پر چھانے والی اس کیفیت کو دور کرنا کہ جس سے ہم لپک کر آئیں اللہ کی طرف، کہ جس کی طرف ہم دوڑ کر آئیں جس کی وجہ سے، وہ بھی توبہ اور استغفار ہی ہے۔ لہٰذا رمضان کے بعد بھی حالات کو ٹھیک رکھنے کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کے دین اور ایمان کو بہتر کر دے، اللہ عز و جل ہمارے اخلاق کو سدھار دے اور اس کی اصلاح فرما دے، اللہ عز و جل ہمارے فرائض، ہمارے واجبات، ہمارے نوافل، سنن سب کو قبول فرما، ہمارے لیے دنیا میں سکون اور عافیت کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں بھی ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، سب خطا کار ہیں، سچے دل سے ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، رسول نے خود یہ فرمایا کہ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، ان گنہگاروں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرے۔ اے اللہ انہی سب سے اچھے لوگوں میں سے ہم سب کو بھی بنا دے، اور ہم اپنے گھریلو زندگی، سماجی زندگی، ہر جگہ ہم توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو مشکلات ہیں تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دے، ان کا حل فرما دے،
ہم سب کی زندگیوں میں سکون اور عافیت کا فیصلہ فرما دے. جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، سب کا خاتمہ فرما، صحت و عافیت نصیب فرما. جو لوگ بیمار اور پریشان حال ہیں اللہ سب کی بیماری اور پریشانی کو دور فرما. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کو کروڑ جنت نصیب فرما، اور ہمیں ساری زندگی اپنی عبادت پر لگائے رکھ. عبادت سے منہ موڑنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ. ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا دے. عبادات کی انہیں بھی توفیق عطا فرما، انہیں بھی استقامت نصیب فرما، دین پر، ایمان پر اور عبادت پر. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. بارک اللہ لی ولکم، بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حاضرین مسجد، ہمارے درمیان گنڈل پیٹ سے وہاں کے احباب ذمہ داران موجود ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہاں ایک مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے تقریباً 20 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے. یہ آخری موقع ہے اس سال رمضان کا. تمام مردوں اور خواتین کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی کو اس کے راستے میں خرچ کریں، اور یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی توسیع کے لیے ہم اپنا قیمتی اور حلال سرمایہ دیں، اور اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے لیے ذریعہ آخرت و ذریعہ نجات سمجھیں، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اللہ عز و جل اسے بنائے. دوسرا اعلان، اور وہ بھی اہم اور ضروری ہے، وہ ہے عید الفطر کے تعلق سے. اس کے ٹائمنگ فکس کیا جا چکا ہے. صبح 6:40 کل انشاءاللہ سینٹ چارلز کارپوریشن فٹ بال گراؤنڈ لنگراج پورم میں ہم نماز عید الفطر ادا کریں گے. تمام مرد و خواتین وہاں وقت سے پہلے حاضر ہوں. اس کے لیے ایک ضروری وضاحت یہ ہے کہ صبح 6:15 تک جو گاڑیاں اندر آ جائیں گی گراؤنڈ کے اندر پارکنگ کے لیے، انہی کو سہولت مل پائے گی. باقی لوگ یہاں لا کر کے ایک بھیڑ اور ٹریفک جام کرنا ایسا نہ کریں. 6:15 تک آپ اندر آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو دوسری جگہوں پر پارک کرنی چاہیے، اور اس کے لیے واضح رہے کہ فلائی اوور کے اوپر آپ ہرگز پارک نہ کریں. سینٹ چارلز اسکول کے سامنے والے روڈ پر، وہاں بازو میں ٹیمپل ہے وہاں پر، اور گراؤنڈ کے سامنے، ان جگہوں پر آپ ہرگز پارک نہ کریں. ہمیں اسٹرکٹلی ہدایت دی گئی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اس کے لیے جو پارکنگ کی جگہ خاص کی گئی ہے وہ پارک کے پاس میں جو ریچرڈس پارک ہے وہاں پر آپ آرام سے اپنی گاڑیوں کو پارک کریں. جو اندر پارک کرنا چاہتے ہیں انہیں 6:15 سے پہلے یا اس 6:15 تک انہیں آ جانا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی سکون کا معاملہ کریں، اور اپنی طرف سے، جبکہ ہم یہ اہم عبادت کے لیے اور خاص اس کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، ہم نہ اپنے بھائیوں کو تکلیف دیں، نہ کسی اور مسافر کو، نہ وطن میں بسنے والے کسی اور کو ہماری طرف سے تکلیف ہو. یہ ہم مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کا حصہ ہے. اللہ عز و جل سے قبول فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.